اسٹارٹ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. یہ آپ لوگوں نے پڑھی صلاۃ الخوف پڑھی تھی. اس میں صلاۃ الخوف پچھلے سال بہتی زیور کے اندر صلاۃ الخوف پڑھنے کا طریقہ وغیرہ یا یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں پڑھی ہوں گی میرے خیال میں. نماز کیسے پڑھی جاتی دشمن وغیرہ جب آ جاتا ہے. تو میں نے اس دن بچوں یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ دیکھو اگر ایک بزرگ ہیں جن کے پیچھے پوری جو جماعت ہے وہ نماز پڑھنا چاہتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم ان کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مثلا 50 لوگوں کا ایک دستہ تھا اور ایک کوئی بزرگ وہاں پہ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے. بہتر طریقہ کار تو یہ تھا کہ جناب کیا کرتے 2 گروپس بنا لیتے, ایک 25 کا ایک 25 کا. تو 25 لوگ کسی ایک امام کو مقرر کر دیتے, 25 لوگ کسی دوسرے امام کو مقرر کر لیتے اور وہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے. ٹھیک ہے, بہتر طریقہ تو یہ تھا. لیکن اگر سارے یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کیا کرنا ہے انہی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنی ہے, تو ایک ہی اس میں سے ہم کیسے پڑھیں. اگر یہ 50 کا دستہ سمجھو اگر نماز پڑھ رہا ہوگا دشمن حملہ کر دے گا اس طرح, تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہے نا وہ کیا کھڑا ہو جائے امام کے ساتھ, ایک دستہ کھڑا ہو جائے. 2 رکعتیں پڑھنی ہے اگر, تو اب ایک امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا, نماز پڑھیں گے. نماز پڑھنے کے ساتھ کیا ہوگا, دوسرا دستہ جو ہے نا وہ ہتھیار لے کے فوج کے مقابلے میں کھڑا رہے گا. بالکل ان کو دیکھتا رہے گا کہ سامنے سے دشمن کہاں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ دستہ میں کھڑا رہے گا تاکہ اگر دشمن قریب آنے کی کوشش کرے تو یہ اس کے ذریعے فائرنگ کر کے یا جس طرح بھی تیر مار کے اس کو بھگا دیں. تو یہ نماز وہ پڑھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوگا, ایک رکعت جب یہ پڑھ لیں گے پہلے دستہ جو ہے, تو یہ کیا کریں گے, یہ جو ہے نا یہ اپنے ہتھیار وغیرہ پکڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہوں گے. یہ واپس ہو جائیں گے, یہ تھوڑا سا آگے چلے جائیں گے, چل کے جو ہے نا ادھر ہی جہاں پہ دشمن پہلا دستہ تھا یہ وہاں پہ جائیں گے اور پہلا دستہ ادھر آ جائے گا. تو امام کیا کرے گا, امام ایک رکعت پڑھا کے تھوڑا سا انتظار کرے گا دوسرے دستے کے آنے کی. دوسرا دستہ جب پہنچ گیا ادھر ہی ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں, قریب ہی ہوتے ہیں, وہ نماز پڑھی, یہ امام کیا کرے گا, سلام پھیر دے گا. اب جو دوسرا دستہ جو آیا تھا نا, ان کی پہلی رکعت فوت ہو گئی تھی, اس کو کہتے ہیں مسبوق. یہ لوگ کیا کریں گے, اپنی وہ رکعت پوری کر لیں گے. ٹھیک ہے, جب یہ رکعت پوری کر, ان کی بھی 2 رکعتیں پوری ہو گئی. امام نے پہلے سلام پھیر لیا, دوسرے دستے نے آ کے 2 رکعتیں پڑھ لی, ایک امام کے ساتھ پڑھی, ایک اپنی رکعت جو رہ گئی تھی. اور اب پہلا دستہ جو واپس آئے گا وہ لاحق کے طور پہ آئے گا, کہ ایک آدمی جس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے جیسے کہ, اور وہ نماز کے اندر چلا جاتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں لاحق. وہ آگے کیا کریں گے, اپنی نماز آ کے لاحق کی طرح کی اس کو پوری کر لیں گے. تو یہ اصل میں اس کے بارے میں پورا کا پورا. ٹھیک ہے نا, تو یہ اب کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کیا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, اور اے پیغمبر جب تم ان کے درمیان موجود ہو اور انہیں نماز پڑھاؤ. فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, تو یہ اصل میں کیا تھا, فَلْتَقُمْ لِتَقُمْ تھا اصل میں, لِتَقُمْ. ٹھیک ہے نا, امر تھا اصل میں. ابھی پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے امر, یاد ہے نا, لِيَقُمْ لِيَقُومَا, اچھا جی, لِيَقُومُوا لِتَقُمْ, لِتَقُومَا لِيَقُمْنَا لِتَقُمْ. ٹھیک ہے, وہ بات سمجھ آئی ہے. امر نہیں پڑھا آپ نے کام یقومو سے, کام یقومو پڑھا ہے نا. تو کام یقومو کے کیا آتا ہے, لی تکم آتا ہے. اچھا, 7واں سیگا لی تکم. تو جب یہ ہوتا ہے, یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, یہ جوازی قانون ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں شکل فائل. ٹھیک ہے نا, جو اس طرح کی شکل بن رہی ہو نا, فائی. فائی کا مطلب کیا ہے کہ جو نا فا اور یہ اس طرح کی, تو اس کو کیسے پڑھنا جائز ہے, فا کی طرح پڑھنا جائز ہے. فا یعنی یہ, اس کو ساکن کیا جا سکتا ہے. تو یہ اصل میں کیا تھا, لی تک تھا نا. لی ہوتا تو پھر تو یہ شکل نہیں بن رہی تھی, لیکن یہاں پہ شکل کیا بن رہی ہے, فلی فلی فلی. دیکھو یہ فلی بن رہا تھا شکل, فلی. تو اب کیا کر دیا, اس عین کو کیا کر دیا, فلی. اس کو کیا کر دیا ہم نے, اس کو ہم نے ساکن کر دیا, تو یہ کیا بن گیا, فل. بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اچھا, یہ تو فتح فل تکم طائفۃ منہم معک, تو چاہے دشمنوں کے چاہیے تو مسلمانوں کا ایک رات تمہارے ساتھ گروہ ایک ساتھ کھڑا ہو جائے تمہارے ساتھ. وَلْيَا خُذُوا, یہ بھی لی یا خُذُوا تھا, ولی یا خُذُوا تھا. اچھا, ولی ولی ولی, تو کیا کہہ دیا, وَلْيَا خُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لے. فَإِذَا سَجَدُوا, پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکے ہیں, فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, ٹھیک ہے نا, تو پھر کیا کریں. ٹھیک ہے نا, فل, اچھا یہ فل یقون, لی یقون تھا, یہ بھی فلی یقون تھا. اچھا, لی یقون تھا, تو یہ کیا کر دیا اس کو, فلی یقون. تو کہتے ہیں کہ فل یقون من ورائکم, تو جو, اچھا جی,
تو تمہارے پیچھے، اچھا جی، فل یکون من ورائکم، تو وہ پیچھے ہو جائیں، یعنی کیا مطلب، یہ جگہ چھوڑ دیں. یہ لوگ کیا کریں، پہلا جو طائفہ ہے، پہلا جو گروہ ہے، وہ اپنا کیا کر دے، وہ اپنی جگہ من ورائکم. ولتاتی، اصل میں تاتی تھا، اصل میں لیتاتی تھا، یہ بھی لیتاتی، لی 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 اتا یاتی سے، ٹھیک ہے نا، اتا یاتی سے لیتاتی تھا، اصل میں کیا تھا، لیتاتی تھا. نہیں سمجھ آئی، وہ نہیں سمجھ آئی ہے، یہ حمزہ تھا، اس کو ہم نے کیا کر دیا، لیتاتی کر دیا. دیکھو اس کو ہم نے کیا کر دیا، اس کو ولتاتی، اس کو تو خیر اس کو ہم الف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. ابھی ہم اس کو حمزہ کے ساتھ کیا ہے، یہ الف کے اوپر جب حمزہ یہ آ جائے، سکون آ جائے، یہ حمزہ ہوتا ہے، ول تی، ٹھیک ہے نا، ولتاتی. اور یہ جو ہے نا، یہ جو ہے نا، یہ حمزہ ہی ہے یہ ابھی بھی، ٹھیک ہے نا. اس کو آپ کیا کر سکتے ہو، الف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، الف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہو سکتا ہے کسی جو قرآن کی 7 قراتوں میں سے جو ہے نا، ایک قرات میں ہو بھی، یہ ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. ولتاتی ہو جائے گا پھر، ولتاتی. ایسا یا تھی اور آخر سے کیا ہو جائے گی، حذف لام ہو گیا. تو ولتاتی طائفۃ اخری، تو اور دوسرا گروہ جس نے ولتاتی طائفۃ اخری لم یصلوا، تو جس نے ابھی تک نماز نہ پڑھی ہو وہ آگے ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، وہ آ جائیں، وہ آ جائیں. فل یصلو، یہ لی یصلو تھا، فل یصلو ماک، اور وہ چاہیے کہ وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں. ولیاخذوا حذرہم واسلحتہم، اور اپنے ساتھ اپنے بچاؤ کا سامان، حذرہم بچاؤ کا سامان، واسلحتہم اور اپنا ہتھیار لے لیں. یعنی نماز پڑھ رہے ہوں گے اور کیا کر رہے ہوں گے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، وہ اس میں سے ساتھ ساتھ وہ کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے ساتھ لیں گے، تو ساتھ رکھیں گے. اب کہتے ہیں ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعتکم فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ. ٹھیک ہے نا، کافر لوگ، ود الذین، ود یود، یہ پڑھو گے آگے انشاءاللہ جا کے مضاعف کے سے، ود الذین کفروا، کافر لوگ چاہتے ہیں، لو تغفلون عن اسلحتکم، کہ تم اپنے ہتھیاروں سے کیا ہو جاؤ، غافل ہو جاؤ. وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اپنے سامانوں سے تم کیا ہو جاؤ، غافل ہو جاؤ. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اور وہ ایک دم تم پر ٹوٹ پڑیں، یعنی وہ اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ تم تھوڑی سی غفلت اختیار کرو تو ایک دم تم پہ کیا کر دیں، غفلت سے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى، تو کہتے ہیں کہ جناب وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور جو ہے نا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اچھا تم پہ کوئی گناہ نہیں. کیا ان کان بکم ازم، ازم من مطرن، کہ اگر بارش کی وجہ سے تمہیں کیا ہے، من مطرن، بارش کی وجہ سے اگر کوئی تمہیں تکلیف ہے، او کن تم مرضا، یا تم کیا ہو، تم بیمار ہو، کیا تم پہ کوئی کا گناہ نہیں ہے، ان تضعوا اسلحتکم، ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو. بارش ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو آپ کہتے ہو ہتھیار جو ہے نا ساتھ، نماز ہتھیاروں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اچھا اس حالت کے اندر بھی. تو اگر بارش ہو رہی ہے اور ہتھیار کا کیا ہے مطلب ہے، خطرہ ہے خراب ہونے کا، یا یہ ہے کہ جی ایک بندہ بیمار ہے اتنی بڑی، اس کو نماز بھی پڑھے اور ساتھ ہی اس کو اسلحے کو اٹھا کے نماز پڑھے، تو اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے، بیمار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کیا کر لو، ہتھیار اتار کر رکھ دو. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، ہاں اپنے بچاؤ کا سامان، کہ بچاؤ کا جو سامان ہے وہ تمہارے ساتھ کیا ہو، اسلحہ جو ہے تم نے وہ کیا ہوا ہے، لیکن زرہ وغیرہ جو ہے اور یہ چیزیں جو ہیں تم نے پہنی ہوئی ہوں، ہیلمٹ جو ہے وہ تم نے پہنے ہوئے ہیں، تو تم پہ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ پہن لو ضرور. وخذو ان اللہ، بے شک کہ اللہ نے کیا کیا، عد للکافرین عذاب مہینہ، اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. عد تیار کیا ہے، للکافرین عذاب مہین، احانت والا عذاب، مہین کہتے ہیں احانت والا عذاب، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اور جب تم نماز پوری کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو پھر اللہ کو ہر حالت میں یاد کرتے رہو. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، نماز تم نے پوری کر لی ہے تو پھر کیا کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو ذکر کرو، قیامًا کھڑے، وقعوداً بیٹھے ہوئے، وعلیٰ جنوبکم اور اپنے کس پہ لیٹے ہوئے بھی. سوچو ذرا، اللہ تعالیٰ کو ذکر، اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں کیا کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے. اب کیا آ گیا، فعزت، اچھا فعزت مَأْنَنْتُمْ،
ठीक है ना, فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. ठीक है ना, तो अब कहते हैं कि जी فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. अब जब तुम क्या कर चुको, फिर जब तुम्हें दुश्मन की तरफ से क्या हो जाए, तुम्हें इत्मीनान, यानी तुम क्या हो जाए, इत्मीनान हासिल हो जाए. ठीक है, तुम्हें दुश्मन की तरफ से जो है ना इत्मीनान हासिल हो गया. ठीक है ना, तो ये जो है तुम फिर तुम क्या करोगे. ठीक है, फाइजत मान तुम फाकीम सलाता, तो फिर तुम क्या करो, अपनी नमाज कायम करो उसी तरीके पर. यानी अकीम सलात से मुराद ये है कि कायदे के मुताबिक. हजरत ने तर्जमा भी क्या किया, कमाल का तर्जमा किया. अच्छा, तो नमाज कायदे के मुताबिक पढ़ो. तर्जमा तो क्या था, फाकीम सलात, नमाज कायम करो. लेकिन जब तुम्हें इत्मीनान हो जाए तो फिर कायदे के मुताबिक जो है. नमाज में देखो चलना जायज नहीं होता, नमाज में असलिया उठाना इस तरह करके वो चल करना ये नहीं होता. तो कहा कि अब इत्मीनान हो जाए तो फिर कायदे के मुताबिक नमाज पढ़ो. इन सलाता कानत अलल मोमिना, कि बेशक के जो नमाज है कानत अलल मोमिना किताब मौकूता, मुसलमानों के जिम्मे एक ऐसा फरीजा है जो वक्त का पाबंद है, यानी वक्त पे नमाज पढ़नी चाहिए. इन सलाता कानत अलल मोमिना किताब मौकूता, यानी वक्त के साथ है जो नमाज है. और देखो नमाज की इतनी अहमियत है बच्चों, इतनी अहमियत है नमाज की कि देखो इस हालत में भी क्या कर रहे हैं, वो नमाज पढ़ी जा रही है. दुश्मन सामने है. अब ये नहीं है कि चलो ये नमाज ही छोड़ दो, फलां कर दिया छोटी छोटी बातों के ऊपर. ये आजकल शादियां होती हैं, दुल्हन बनाई हुई होती है जी, 50,000 का मेकअप, 60,000 का मेकअप करके. अब क्या होता है, दुल्हन साहिबा का वजू नहीं है, तो अब क्या करें जी, मैं नमाज कैसे पढ़ूं, मैं नमाज कैसे पढ़ूं, क्यों, वजू करना पड़ेगा, और 60,000 रुपया क्या हो जाएगा मेरा. ये दीनदारों की बात कर रहा हूँ. जो बेदीन है उनको तो माशाल्लाह जो है ना, उनको तो परवाह ही नहीं होती है, उनको नमाज से क्या फर्ज है. ये दीनदारों की बात कर रहा हूँ. ठीक है ना, तो वो 50,000 का मेकअप हुआ है जी, 60,000 का मेकअप हुआ है, तो ये सारा का सारा मेकअप क्या हो जाना है, जाया हो जाएगा ये, तो मैंने अगर मुंह धो लिया तो. ठीक है ना, तो उसमें से बच्चे को, अगर बच्चे को आपने उठाया हुआ है, इस तरह ना वो किया जाए, एक हाथ से होता ना तो फिर चलो एक वो था, एक बच्चा खुद आके बैठ जाए गोद में, वो अलग मसला है. लेकिन वैसे बच्चे को उठा के नमाज नहीं पढ़ेंगे आप. ठीक है ना, तो ये उसमें से आ गया. देखोगे तो तो ये उसमें से आ रहा है. ठीक है, तो ये उसमें से आ गया. इन सकान किताब मौकूता वला ताहिनु फी इब्तिगाइल कौमी, वला ताहिनु फी इब्तिगाइल कौमी. अच्छा जी, अब देखो, और तुम इन लोगों को यानी काफिरों का पीछा करने के अंदर ना, फी इब्तिगाइल कौमी, इनका पीछा करने में कमजोरी ना दिखाओ. अच्छा, कमजोरी ना दिखाओ. इन तकूनु इन तकूना इन तकूनु तअलमूना फइन्नहुम यअलमूना कमा तअलमूना व तरजूना मिन अल्लाह ला यरजूना. ठीक है ना, क्यों, अगर, अच्छा अगर तुम्हें तकलीफ पहुंची है ना, इन तकूनु तअलमूना, कि अगर तुम्हें तकलीफ पहुंची है, फइन्नहुम यअलमूना कमा तअलमूना, कि जैसे तुम्हें अगर तकलीफ पहुंची है तो इनको भी तकलीफ पहुंची थी जैसे कि तुम्हें तकलीफ पहुंच रही है. ठीक है ना, वतरजून मिन अल्लाह ला यरजून, और तुम अल्लाह से उस बात के उम्मीदवार हो जिसके वो उम्मीदवार नहीं. वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, और अल्लाह इल्म का भी मालिक और हिकमत का भी मालिक है. ठीक है ना, तो अब यही हजरत ने यही बात बताई कि देखो. ठीक है ना, तो उसमें से क्या है कि दुश्मन का ताकुब जो है ना, तुम्हें अगर भारी मालूम हो रहा है तो उनके पीछे भागो. ठीक है ना, तो ताकुब, अगर अमीर ने कहा है तो फिर ताकुब करना क्या होता है, वाजिब होता है. दुश्मन को छोड़ना नहीं चाहिए, दुश्मन के पीछे भी जाना चाहिए. ठीक है ना, तुम थके हुए हो तो वो भी क्या है, थके हुए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जाओ उनके पीछे. तो कभी भी उनकी उससे गफलत ना बरतो, वरना वो तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे, जवाबी हमला कर सकते हैं. वो जवाबी हमला करेंगे, और फिर उस सूरत के अंदर से समझ गए हो बात को. एक तो ये चीज आ गई है. अच्छा, अब आ गया जी, इन्ना अंजलना इलैकल किताब बिल हक, बेशक कि हमने हक पर मुश्तमिल किताब तुम पर उतारी है. इन्ना अंजलना इलैकल किताब बिल हक. ठीक है ना, कि हमने क्या किया, तुम्हारे ऊपर हक पर मुश्तमिल किताब नाजिल की है. क्यों, लितहकुमा बैनन नास, ताकि तुम क्या करो, ताकि तुम लोगों के दरमियान में फैसला करो. कैसे, बिमा अराक अल्लाह,
جو اللہ نے تم کو سمجھا دیا ہے، جو اللہ نے تمہیں دکھا دیا، یہ سمجھا دیا۔ را کا معنی جو ہے نا یہاں پہ سمجھانے کے معنی کی ہے کہ جو اللہ نے تمہیں سمجھا دیا نا تم اس کے مطابق۔ ولا تکن للخائنین خصیما، ہاں اور تم خیانت کرنے والوں کی طرفدار نہ یعنی نہ بنو۔ اچھا، خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بننا۔ تو تمہیں ہم نے جو کتاب دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ تاکہ تم کیا کرو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ اس کی یہ آیتیں تو عام طور پہ وہ ہوئی ہیں نا، اب اس کی ایک خصوصی ایک وہ بھی ہے، شان نزول کیا ہے۔ یہ آیتیں اگرچہ عام ہدایت میں مشتمل ہے مگر ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ جی خاندان بنو عبیرک کے ایک شخص بشر نے جو ظاہری طور پر مسلمان تھا، ایک صحابی حضرت رفاع کے گھر میں نقب لگا کر کچھ غلہ اور کچھ ہتھیار چرا لیے تھے۔ اس نے جو تھا نا حضرت رفاع کے گھر سے، اور لے جاتے وقت ہوشیاری کی غلے کی بوری کا منہ اس طرح کھولا کہ تھوڑا تھوڑا غلہ راستے میں گر جائے، ٹھیک ہے نا، اس کی بوری۔ اب یہ دیکھو ذرا، یہاں تک کہ یہودی کے گھر کے دروازے پہ پہنچ کر بوری کا منہ بند کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو طریقہ کار دیکھو ذرا اس منافق کا، اس نے کیا کیا کہ جی کھول کے ادھر تک پہنچا، اور اس کے بعد میں چوری کی ہتھیار اسی یہودی کے پاس رکھوا دیے، یعنی جو چوری کی ہتھیار تھے نا۔ اچھا، جب چوری کی تفتیش شروع ہوئی تو ایک طرف غلے کے جو تھے نشانہ یہودی کے گھر تک پائے گئے تھے، اور دوسرا ہتھیار اسی کے پاس برآمد ہوئے۔ اس لیے علیہ وسلم کا خیال یہ ہونے لگا کہ یہ چوری اس یہودی نے کی ہے۔ یہودی سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ ہتھیار تو میرے پاس بشر نامی شخص نے رکھوائے تھے، مگر چونکہ وہ اس پر گواہ نہ پیش نہ کر سکا، اس لیے آپ کو رجحان اس طرف ہونے لگا کہ وہ جان بچانے کے بشر کا نام لے رہا ہے۔ یہ تو ویسے وہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف بشر کے خاندان بنو بیرے کے لوگ بھی بشر کی وکالت کرتے ہوئے اس بات پر زور لگا رہے تھے کہ سزا بشر کے بجائے یہودی کو دی جائے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا، یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، اور ان کے ذریعے بشر کی دھوکہ بازی کا پردہ چاک کر دیا گیا اور یہودی کو بے گناہ بھی کر دیا گیا۔ بشر کو جب راز فاش ہونے کا پتہ لگا تو فرار کو کفار مکہ سے جا ملا، اور وہاں کفر کے آدمی پوری طرح اس کی موت واقع ہوئی۔ ان آیات کے ذریعے ایک طرف سے معاملے کی اصل حقیقت رسم پر کھول دی گئی، اس کے علاوہ مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے اہم اصول بتا دیے گئے۔ اصول یہ ہے کہ تمام فیصلے کتاب اللہ کے تابع ہونے چاہیے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے ایسے امور کھولتے رہتے ہیں جو ساتھ قرآن میں مذکور نہیں، فیصلے ان کی روشنی ہونی چاہیے۔ آیت کے الفاظ اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں سمجھایا ہے، اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اور ان سے قرآن کریم کے علاوہ وسلم کی سنت کی حجت بھی ثبوت ملتا ہے۔ تو سنت بھی حجت ہے، اچھا حدیث بھی حجت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صرف قرآن کو مانو، تو کیا ہے اس نے کہا نا جو اللہ نے تمہیں سمجھایا تو تم اس کے مطابق فیصلہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہے، وہ تو ظاہر نہیں کیا گیا، اللہ کہہ دیتے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا کرو، کہہ سکتے تھے نا کہ تم کیا کرو قرآن کے مطابق فیصلہ کرو۔ اللہ نے کیا کہا، جو ہم نے تمہیں سکھایا ہے تم اس کے مطابق کیا کیا کرو، فیصلہ کیا کرو۔ اس کا مطلب ہے قرآن بھی حجت ہے اور حدیث بھی حجت ہے۔ جو صرف یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کو مانیں گے کسی اور کو نہیں مانیں گے۔ اسکرین سٹرک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا اصول یہ بیان فرمایا گیا کہ جس کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو کسی مقدمے میں غلطی پر ہے اس کی وکالت کرنا جائز نہیں ہے۔ بنو بیرک جو بشر کی وکالت کر رہے تھے ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اول تو یہ وکالت جائز نہیں، دوسرے اس کا فائدہ ملزم کو زیادہ سے زیادہ دنیا میں پہنچ سکتا ہے، ہمیں تمہاری وکالت سے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں سے آ گیا۔ دیکھو ذرا کہ کیا چیز ایک وہ بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ جناب کہ کس طرح سے جو ہے نا اس میں سے کیا۔ تو اب یہی کہا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا کہا گیا کہ جی انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، کہ ہم نے تمہارے اوپر حق پر مشتمل کتاب نازل کی ہے، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، کہ آپ اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے آپ کو سمجھایا ہے، ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنو، واستغفر اللہ، اور کیا کرو اللہ سے مغفرت طلب کرو، ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اور کسی تنازع میں ان لوگوں کی وکالت نہ کرنا، یعنی ٹھیک ہے نا کہ جی اس میں سے ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، کہ ان لوگوں کی کرنا جو خود اپنی جانوں سے خیانت کر رہے ہیں، تم نے کیا نہیں کرنی ہے، ان کے وکیل نہیں بننا، تم نے ان کے لیے کیا نہیں کرنا کہ تم ان کی طرف سے جو ہے نا ٹھیک ہے نا ان کی وکالت نہ کرو۔ ان اللہ بے شک کہ اللہ لا یحب، اللہ پسند نہیں فرماتے من کانا خوانا نفیما، جو خیانت کرنے والا گنہگار ہو، گنہگار خیانت کرنے والا اس میں سے، یستخفون من الناس، یستخفون من الناس، یہ لوگ ٹھیک ہے نا، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم،
اللہ اکبر، یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ وہو معہم، اور اللہ سے نہیں شرماتے حالانکہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. کب؟ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، کہ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ ایسی وہ راتوں کو ایسی بات، اس یبیتونا بات آئی ابھی سے، یبیتا یبیتونا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی یاد رکھنا. یبیتونا کو یاد رکھنا. اچھا، خاصیات میں باب تفیل میں جائیں گے تو پھر بتائیں گے آپ کو. اس یبیتونا، کہ جب وہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں، ما لا یرضی من القول، ٹھیک ہے نا، کہ جو اللہ کو پسند، ما لا یرضی، اس یبیتونا من القول ما لا یرضی، کہ وہ ایسی باتیں جو اللہ کو پسند نہیں. وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے. مطلب ہے کہ یہ اللہ سے نہیں شرماتے ہیں، لوگوں سے تو شرماتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی ہوتا ہے جس وقت یہ راتوں کے وقت جو ہے جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اللہ جانتے ہیں اس کو بھی. انتم، انتم، یعنی اس کا ترجمہ کیا کیا حضرت نے؟ ارے، ارے، ٹھیک ہے نا. انتم یعنی تم، ارے تم، ٹھیک ہے نا. انتم اولائے جادلتم عنہم فی الحیات دنیا، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، تم کیا کر لو گے کہ ارے تمہاری بساط یہی تو ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جادل تم انہم فی الحیات دنیا، کہ تم نے دنیوی زندگی میں لوگوں سے جھگڑ کر کیا کر لی، ان کی حمایت حاصل کر لی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تم نے جادل تم انہم فی الحیات دنیا، یعنی لوگوں سے تم جھگڑے کر لیتے ہو دنیا کی زندگی میں. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامت ام من یکون علیہم وکیلا. اچھا اب بتاؤ، بھلا اس کے بعد قیامت کے دن اللہ سے جھگڑ کر کون ان کی حمایت کرے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ یہ ان کو کہا جا رہا ہے نا، ان کے جو دوسرے ساتھی تھے، تو کہا جائے کہ تم اگر جھگڑے کر کے دنیا کے اندر کسی کی وکالت کر بھی لو گے تو آخرت میں کیا کرو گے؟ کس آخرت میں کون ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، ٹھیک ہے نا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو بندہ کیا کرے گا، جو شخص برا کوئی کام کرے گا، ٹھیک ہے نا. او یظلم نفسہ، او یظلم تھا اصل میں، تو وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، کہ جو برا کرے گا، او یظلم نفسہ، یا اپنے نفس جان پر ظلم کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور رحیمہ، اور تو وہ پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ کو بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان پائے گا. اللہ کو کیا کہے گا؟ پائے گا. یجد اللہ، یجد تھا تو یہ اس میں سے یجیدو سے یجد کیا تھا، تو جواب وہ تھا، جواب شرط ہے. وَمَن یعمل سوءًا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے وَمَن یکسب اثما فإنما یکسبہ علی نفسہ، اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو اس کی کمائی سے خود ہی کیا کرتا ہے، فإنما یکسبہ علی نفسہ، تو خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ پورا علم بھی رکھتا ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے علم بھی رکھتے ہیں، حکمت کے بھی مالک ہیں اس میں سے. وَمَن یکسب خطیئۃ، اور اگر کوئی شخص کسی غلط، وَمَن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرمی بہ بریئا، تو کہتے ہیں اگر کوئی شخص کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو، وَمَن یکسب خطیئۃ، خطیہ کہتے ہیں غلطی کو، چھوٹی گناہ جو ہوتا ہے نا خطیہ، تو چھوٹی، او اثما، یا کسی گناہ کا مرتکب ہو گیا، ثم یرمی بہ، ٹھیک ہے نا. اب دیکھو، ثم یرمی بھی بریئا فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، پھر اس کا الزام کسی بے گناہ کے ذمے لگا دے. ثم یرمی بھی، پھینکنے ہوتے ہیں، رما یرمی، تو مطلب ہے کسی کو کیا کرنا، کسی پہ اس کا الزام لگانا ہے. فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، تو وہ بڑا بھاری بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاد لیتا ہے. تو جھوٹے تہمت نہ لگاؤ کسی کے اوپر، ٹھیک ہے نا، جھوٹا یعنی بہتان نہ باندھو، بہتان کسی پہ نہ لگاؤ، تو اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو بہتان نہیں باندھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا ہے جناب. ٹھیک ہے، بس یہ اتنا ہو گیا انشاءاللہ. پھر